نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کے جز نمبر 23 کا ایک مختصر جائزہ لیں گے۔ اس کی پہلی آیت ہے وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ اس بندے کی بات اللہ نے کوٹ کی ہے جو ایمان لے آیا تھا، حالانکہ اس کی ساری بستی نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ پھر اس نے دلیل پیش کی کہ اگر میں تمہارے خداؤں کی پوجا شروع کر دوں تو یہ سب مل کر بھی مجھے خدائے رحمان کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے، لیکن ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس سے کہا گیا داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی اور مر کر بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ظالموں اور جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا عذاب سے۔ اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی، اس سے غلہ نکالا، اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اس میں چشمے نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور جو جوڑے ہم نے پیدا کیے ہیں وہ بھی ایک نشانی ہے، رات ایک نشانی ہے جس کے اوپر سے ہم دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو جا پکڑے، نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اور واقعی اب تو ایسے اکوپمنٹس ایجاد کر لیے کہ خود آبزرو کر لیا ہے ہم نے کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے، ملکی وے میں ایسے 3000 ملین اور سٹارز ہیں ملکی وے کے اندر، اور خود ملکی وے ایک بہت چھوٹی سی کہکشاں ہے، اس سے کہیں بڑی بڑی کہکشائیں لاکھوں کی تعداد میں یونیورس میں موجود ہیں، بس آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ایکسپلور کرتے جا رہے ہیں، اینڈ لیس یونیورس ہے۔ اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی انسان یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ کوانسیڈنٹل ہے یا اتفاقی حادثہ ہے، حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے بنایا وہ چلا بھی رہا ہے پوری کیلکولیشنز کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کشتی بھی ایک نشانی ہے جس میں ہم نے ان کی نسل کو سوار کیا اور مزید بھی کشتیاں ان کے لیے بنا دی۔ پھر بھی یہ سب کچھ بتا کر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں، اور رب کی آیات میں سے جو بھی سامنے آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ اور پھر سوال کرتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرمایا وہ تو بس ایک دھماکہ ہے جو اچانک ہو جائے گا، اور نہ یہ وصیت کر سکیں گے نہ گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا، تو ان کو پتہ چلے گا کہ خدائے رحمان نے جو وعدہ کیا وہ سچا تھا اور رسولوں کی بات پوری ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے، اور جنتی لوگ مزے میں ہوں گے، اور جہنمی لوگوں کو اللہ کہہ دے گا کہ مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ پھر اللہ سوال کرے گا کہ کیا میں نے تم کو ہدایت نہیں کر دی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر بھی تم میں سے ایک بہت بڑے گروہ کو شیطان نے بہکا دیا، گمراہ کر دیا، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ بند کر دیں گے اور ہاتھوں اور پیروں سے گواہی دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا نبی کو ہم نے شعر نہیں سکھایا، نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے، اور پھر فرمایا کہ ہم نے خود پیدا کی یہ جانور اور ان کے انڈر دے دیے کہ یہ جس پر چاہے سوار ہوتے ہیں، جس کو چاہے یہ کھاتے ہیں، اور پھر مشروبات بھی انہیں جانوروں سے ملتے ہیں، اور پھر بھی انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو خدا بنا لیا۔ تو کیا اللہ نے کیا نہیں دیا تھا ان کو کہ انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اور ہم پر مثالیں فٹ کرتا ہے اب کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلے پیدا کیا تھا، وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ اور پھر آگ کو نشانی بتایا کہ ہرے بھرے درخت سے ہم نے پیدا کی۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ وہ تو ماہر خلاق ہے، اور جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون، اور اس کے کن فیکون میں کاما اور فل سٹاپ بھی نہیں ہے۔ پھر کہا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ یہاں ہماری سورہ یاسین ختم ہوئی ہے اور سورہ صافات شروع ہوئی ہے۔
وصافاتی صفا، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم۔ یہاں فرشتوں کی قسم کھا کے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ پھر فرمایا ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، یعنی یہ جہاں تک بھی سٹارز ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سماء الدنیا ہے، جو علامہ اقبال نے فرمایا نا، شاید کہ زمیں ہو یہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا۔ یعنی انسانوں کی جو اپروچ ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے، اس لیے کہ جتنی بھی ایکوائرڈ نالج ہے اس کے لیے ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے 5 سینسز پہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا۔ پھر دوسری بات کیا بتائی کہ ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا، اور یہ جو شیاطین ہیں یہ ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے جاتے ہیں، اور اگر کوئی سنگن لے لے تو اس کے پیچھے ایک تیز شعلہ لگ جاتا ہے، یعنی تھوڑا بہت بٹس اینڈ چنکس میں اگر ان کو کوئی انفارمیشن مل جاتی ہے تو وہ مار بھی کھاتے ہیں اس کے بدلے میں، اور یہ غیب کے عالم نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی انسان شک کرتا ہے کہ اللہ اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا، حالانکہ ان کو تو ہم نے لیزدار گارے سے پیدا کیا ہے، اور باقی چیزیں وہ اس سے کہیں زیادہ مشکل تھیں پیدا کرنا، اور انسان کی پیدائش بہت آسان ہے اللہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ قیامت کا منظر یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ایک ہی جھڑکی ہوگی، یہ یکایک اپنی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھ رہے ہوں گے جس کی تم انہیں خبر دے رہے ہو، اور پھر کہیں گے کہ ارے یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے ہم جھٹلایا کرتے تھے، اور پھر کہا جائے گا گھیر لاؤ ظالموں کو، ان کے ساتھیوں کو، سب کو۔ پھر یہ آپس میں باہم تکرار شروع کر دیں گے، اور جہنمیوں پہ آپس میں جھگڑے ہوں گے، ان کا یہاں ذکر ہے۔ پھر کہا گیا جب دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کیا سارے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک خدا کی خاطر؟ انہیں دردناک سزا دی جائے گی، لیکن اللہ کے جو چیدہ بندے ہیں وہ اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے۔ یہاں فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، یعنی ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہوگا، اور ان کے لیے لذیذ چیزیں ہوں گی، نعمت بھری جنتوں میں عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، اور پھر ان کے لیے اور بھی کئی نعمتیں یہاں بتائی گئی ہیں۔ پھر جنت کے ایک آدمی کی کنورسیشن بتائی گئی ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، اور کہ ہم جب مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہنڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے، تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور جزا و سزا دی جائے گی۔ تو وہ جب وہاں سے جھکے گا جنت سے تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا، اور پکار کر وہاں سے خطاب کر کے کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو میں بھی ان لوگوں میں ہوتا جو آج پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ پھر وہ اپنے آپ سے کہے گا کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں، موت جو ہمیں آنی تھی بس وہ آ چکی ہے، اور اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ یعنی یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ وہاں پر یہ جو لمیٹیشنز ہیں ہمارے 5 سینسز کی وہ ختم ہو جائیں گی، اور بہت زیادہ کہنا چاہیے ایکسپینڈ ہو جائیں گی ہماری ساری طاقتیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ پھر زقوم کے درخت کا ذکر ہے کہ جہنم کی تہہ میں اگے گا۔ یہ تہامہ میں ایک درخت اگتا تھا جو کیکٹس کی طرح کا ہوتا ہے، بہت شدید کڑوا، بدبودار، اور اس کے اندر سے وائٹ ملکی سا کچھ وہ نکلتا ہے لیکوڈ، جو اگر ٹچ ہو جائے تو ورم بھی ہو جاتا ہے، سوجن بھی ہو جاتی ہے، اور تکلیف ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ، تو اس کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں۔ پھر یہاں پر بتایا کہ نوح نے ہم کو پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، اور ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی، اور جتنے لوگوں نے جھٹلایا ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ کیسے وہ رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا چیزیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اور اس کے بعد رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے۔ پھر وہ ذکر ہے کہ جب سارے میلے میں جانے لگے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور لوگ انہیں چھوڑ کے چلے گئے، تو انہوں نے مندر میں گھس کر سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جب وہ لوگ واپس آئے تو انہیں شک ہوا کہ حضرت ابراہیم ہی بتوں کی مخالفت کرتے تھے، ان کو پکڑ کے لائے، اور حضرت ابراہیم نے حالانکہ ان سے کہا کہ تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو، لیکن ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ایک الاؤ تیار کرو، اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بچا لیا اور انہی کو نیچا دکھا دیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹا مانگا، اور جب بیٹا ان کو عطا ہو گیا اور وہ بڑا ہو گیا، دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، تو ایک دن حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے بیٹے کو بلایا اور ان کو بتایا، تو حضرت اسماعیل نے بھی جواب میں یہی کہا کہ ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ تو یہاں فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ،
آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، چونکہ خواب میں یہی دیکھا تھا کہ ذبح کر رہے ہیں، ذبح کر دیا یہ نہیں دیکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک لڑکے کی جان لینے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بس وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کس حد تک حضرت ابراہیم علیہ السلام سرنڈر کرتے ہیں اللہ کے حکم کے آگے۔ اور جب انہوں نے کر دیا تو اللہ نے ایک بہت بڑی قربانی فدیے میں دے کے اس بچے کو چھڑا لیا اور ہمیشہ کے لیے تعریف و توصیف ان کی بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون پر جو احسان کیا اس کا ذکر ہے کہ انہیں ہم نے نصرت بخشی، انہیں غالب کیا اور وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر حضرت الیاس کا ذکر ہے کہ وہ بھی پیغمبروں میں سے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اور ان کی قوم نے جھٹلا دیا اور سب سزا کے مستحق ہوئے سوائے حضرت الیاس اور ان کے ساتھی مومنوں کے۔ پھر حضرت لوط اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ جب وہ رسول بنا کے بھیجے گئے تو ان کی قوم نے بھی جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بوڑھیا کے، اور باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ پھر فرمایا یونس بھی رسولوں میں سے تھا جب وہ بھری ہوئی کشتی میں بھاگ نکلا، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ابقا کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ بھاگے ہوئے غلام کے لیے بولا جاتا ہے۔ فرمایا اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یعنی مچھلی کا پیٹ ہی ان کی قبر بنا رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ تسبیح اتنی پسند آئی جو انہوں نے پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ نے معاف کر دیا، مچھلی نے انہیں اگل دیا ساحل پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اوپر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ یقین کسی بھی ایسے کریپر کو کہہ سکتے ہیں جس پہ کوئی ایسا پھل اگتا ہو جو بہت واٹری سا ہو، جس کے اندر بہت جوس ہو، جیسے تربوز ہوتا ہے یا مختلف گوٹ ٹائپ کی سبزیاں بھی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ مبعوث کیا 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات صحیح لگتی ہے کہ تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں؟ اور فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے۔ یہاں جنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا لغوی مطلب ہے پوشیدہ مخلوق، اور لیکن یہ فرشتوں ہی کے بارے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی فرشتوں کی سے متعلق آیات چل رہی ہیں اور اس کے بعد بھی فرشتوں ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے تھے کہ ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا ہی لشکر غالب ہو کر رہے گا، تو پس اے نبی تم ذرا مدت کے لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں سورہ صافات ختم ہوئی ہے اور پھر سورہ صاد شروع ہوئی ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں یہ لوگ جو جھٹلا رہے ہیں، اور انہیں ضد یہ ہے کہ انہوں نے سارے خداؤں کی جگہ ایک ہی خدا بنا ڈالا۔ اصل بات یہ کہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ اور اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ جو لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ قصہ بتایا کہ کیسے 2 آدمی کود کر ان کے خوابگاہ میں آ گئے تھے، اور ایک نے کہا کہ میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی ہے، لیکن یہ مجھ سے وہ بھی چھین لینا چاہتا ہے اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے۔ اب اس قصے کے مماثل کوئی کام حضرت داؤد سے ایسا ہوا تھا جو اللہ کو پسند نہیں آ رہا، تو حضرت داؤد کے سامنے جیسے ہی قصہ آیا وہ فوراً اپنی غلطی سمجھ گئے اور انہوں نے توبہ کی، جس کا یہاں ذکر ہے کہ ہم نے اسے معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ یعنی ایسے پردہ رکھا اپنے نیک بندے کا کہ بتایا نہیں کہ وہ غلطی کیا تھی، لیکن معافی کا ذکر کر دیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے داؤد کو کہا کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر۔ پھر حضرت سلیمان کا ذکر ہے کہ اس نے کہا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا، لیکن جب وہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کے جن ان کے انڈر کر دیے، جس میں معمار بھی تھے، غوطہ خور جن بھی تھے، اور وہ بھی تھے جو پابند سلاسل تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کا ذکر کیا کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ یہاں ان کا مطلب یہ تھا کہ آزمائش اللہ کی طرف سے، لیکن وہ مجھے بہکا بھی رہا ہے، وسوسہ بھی ڈال رہا ہے کہ تیرے رب نے تجھے کس حال میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے نا کہ جب آزمائش آتی ہے تو شیطان اور زیادہ بہکاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، اور ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ نے انہیں معاف کیا، اہل و عیال واپس دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی ہوا اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔
پھر فرمایا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے، اور ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، وہ تھی دار آخرت کی یاد۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار فرمایا۔ پھر حضرت اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو کہ یہ سب نیک لوگ تھے گے۔ اور پھر یہاں قصہ وہ اس کا ذکر ہے کہ کیسے شیطان نے سجدہ نہ کیا اور کہا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھ پر میری لعنت ہے، تو اس نے مہلت مانگی، اللہ نے اسے مہلت دے دی اور کہا کہ میں سب کو بہکاؤں گا سوائے ان کے جنہیں تو نے خالص کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پر ہماری سورہ صاد ختم ہوئی ہے اور سورہ زمر شروع ہوئی ہے۔ سورہ زمر میں پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ مشرک یہ تعویل کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ پھر کہا وہی دن پر رات اور رات کو دن پر لپیٹتا ہے، اور پھر فرمایا انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، جب اللہ نعمت سے نوازتا ہے تو اسے بھول جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو جھٹلانے والا ہے؟ پھر کہا خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ جسے چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت نے دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں ایک مثال دی ہے کہ ایک آدمی تو وہ ہے جس کا ایک ہی آقا ہے اور وہ پورا کا پورا اس ایک آقا کا غلام ہے، اور ایک آدمی ہے جس کے کئی آقا ہیں اور وہ بہت برے مزاج کے لوگ ہیں، تو کیا دونوں تمہاری نظر میں برابر ہیں؟ پھر فرمایا کہ تم سب اللہ کے حضور حاضر ہوگے اور اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ یہاں پر ہمارا 23واں پارہ ختم ہوا ہے، سورہ زمر ابھی کنٹینیوڈ ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،